زیادہ خدا ترس ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے تمام دنیا انسانیت کو معزز اور مکرم بنایا ہے، ہم نے خشکی اور تری میں انہیں سواریاں عطا کی ہیں، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اور دنیا کی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔ نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ مذہب ہے، دنیا کے سارے انسان معزز اور مکرم ہیں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے۔ ایک واقعہ سنا کر، نہایت تابناک واقعہ تاریخ اسلام کا، میں آپ سے اجازت لوں گا آگے بڑھنے کی، اور واقعہ ہے ایک غلام اور اس کے بیٹے غلام کا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، غلام ابن غلام لیکن دنیا کے سارے آقاؤں پر بھاری۔ قرآن کریم میں کسی صحابی رسول کا نام لے کر اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں کیا، خلفائے راشدین کا نام نہیں ہے، آل بیت کا نام نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کا نام نہیں ہے۔ اگر نام لیا قرآن کریم نے کسی کا تو وہ صرف حضرت زید کا، سورہ احزاب میں فلما قضى زید منہن وطرا۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو اس کی توجیہ ہے۔ قرآن بتانا چاہتا تھا دنیا انسانیت کو کہ اگر غلام عقیدے اور فکر کی لڑی میں منسلک ہو جائیں تو دنیا کے سادات پہ بھاری۔ غزوہ موتا میں 59 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر پہ امیر مقرر فرمایا تو حضرت زید کو، ایک غلام کو، جبکہ اس فوج میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگ صحابہ موجود۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 62 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان درج ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی لشکر ترتیب دیا اور اس میں حضرت زید موجود ہوئے تو انہی کو امیر مقرر فرمایا۔ سیر و اعلام النبلاء جلد اول صفحہ 164 پہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات ومع زید بن حارثہ 9 غزوات یؤمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ میں نے اللہ کے رسول کی قیادت میں 7 جنگیں لڑی اور حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 9 جنگیں لڑی۔ اللہ کے رسول انہیں ہم پر ہمارا امیر انہیں مقرر کرتے تھے۔ بخاری کتاب المغازی جلد 2 باب باس النبی اسامہ بن زید فی مرضہ الذی توفی فیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ مرض الموت میں ایک لشکر کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مقرر کیا۔ بعض صحابہ میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ان کے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو دوبارہ جب امیر مقرر کیا باپ کے بعد تو صحابہ کے اندر کچھ چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل وأیم اللہ ان کان لحقیقا للامارۃ وان کان لمن احب الناس الی وان ھذا لمن احب الناس الی بعدہ۔ اگر تم لوگ آج اسامہ بن زید کی امارت پہ اعتراض کر رہے ہو تو خدا کی قسم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پہ تم لوگ اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم اس کا باپ امارت کا سب سے زیادہ سزاوار تھا اور انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اور خدا کی قسم اس کا بیٹا آج انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ زبانیں بند، ساری سرگوشیاں ختم، آمنا و صدقنا کہا اور ان کی قیادت میں جنگیں لڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا وہ یہ کہ وہ لشکر جس کو شام کی فتوحات کے لیے آگے جانا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی کمانڈرشپ میں
مدینے سے نکل کر اس کو رخصت کیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شان کے ساتھ ایک غلام ابن غلام کو امیر لشکر، جس کو رسول اللہ نے بنایا تھا، اس کو اس کی حیثیت پر بحال رکھتے ہوئے روانہ کیا ہے، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اونٹ پہ سوار، امیر خلیفۃ المسلمین پیدل کھڑے ہوئے، لگام پکڑے ہوئے، حضرت اسامہ ضد کر رہے ہیں امیر المومنین مجھے نیچے اترنے دیجئے، اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم ہرگز مت اترنا، خدا کی قسم ہرگز مت اترنا، اگر میرے پاؤں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو ابو بکر کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ اور اشارے کے ساتھ ان کو رخصت کیا کہ اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ابو بکر دوڑ رہے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے امیر لشکر سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو مشاورت کے لیے مدینے میں روک لوں۔ امیر لشکر اجازت دیتا ہے، تب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کو روک کر مدینہ واپس آتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عدل اسلامی کی تیسری بنیاد، نظریاتی بنیاد، وہ اجتماعی کفالت کا نظام ہے جو اسلام نے قائم کیا۔ انفرادی آزادی بھی دی اس نے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اجتماعی آزادی، معاشرتی آزادی کا تصور بھی اس نے دیا، اور فرد اور جماعت کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا کہ افراد کے حقوق بھی پامال نہ ہوں اور معاشرہ کے حقوق بھی نظر انداز نہ ہوں، دونوں کے درمیان ایک بیلنس رہنا چاہیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 77، اللہ رب العزت نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دیکھو اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کو اپنے سامنے رکھو، لیکن دنیا کے حصے میں بھول مت جانا۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خاندانی نظام قائم کیا اسلام نے، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہترین حقوق اور فرائض کا ایک نظام قائم کیا۔ معاشرتی سطح پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی تقسیم کے لیے زکوٰۃ کا پورا نظام نافذ کیا۔ 2.5% زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا، اسی طرح جیسے نماز فرض۔ اور جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ انفاق کی یہ فضیلت، یہ 2.5% زکوٰۃ تو ایک خانہ پوری ہے، رسمی، اس سے اوپر بھی درجات۔ انفاق جتنا جو سکے، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکے، اس کی ترغیب۔ اٹھائیے ان مکی صورتوں کو جہاں مسلمان مجبور و مظلوم ہیں، ابھی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی ہے، معاشرہ منتشر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں، اور ظلم کا دور ہے، مظلومی کا دور ہے۔ ان حالات میں سورہ البلد نازل ہوتی ہے، اور قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ نہیں، خدا کی قسم ابھی یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا ہے، تمہیں کیا پتا گھاٹی کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ فرمایا غلاموں کو آزاد کرنا، بھوکمری کے دنوں میں کھانا کھلانا، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو، مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، اور ایمان لانے کو، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے کو، اور مرحمت کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کو۔ یہ مرحمت کیا چیز ہے؟
مفسرین بتاتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کرنا، دلداری، زخموں پر پھاہا رکھنا، بلا تفریق مذہب و ملت نوع انسانی کی خدمت کرنا، ورنہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، پوری مخلوق، دنیا کے سارے انسان اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سورہ بلد میں تذکرہ ان لوگوں کا ہوا ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، قیامت کے دن میدان حشر میں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کا تذکرہ ہوا۔ لیکن پڑھیے قرآن کریم کو، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 سے 34 تک، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ فرمائے گا کہ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ پکار اٹھیں گے، اے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش مجھے معلوم نہ ہوتا میرا حساب کتاب کیا ہے، اے کاش موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، میری دولت میرے کام نہ آئی، میرا اقتدار مجھ سے رخصت ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو اس کو، جکڑ لو زنجیروں میں، گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، 70 گز بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دو۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ پر ایمان، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا دونوں لازم و ملزوم، عبادت اور خدمت شریعت میں دونوں لازم و ملزوم۔ عبادت ہے، خدمت نہیں ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں، خدمت ہے مگر عبادت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں راد درگاہ۔ چاہے کتنی خدمت کر لیں ہم دنیا میں، بڑی بڑی اسکیمیں نافذ کر دیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نامقبول۔ چاہے کتنی نمازیں ہم پڑھ لیں، کتنے روزے اور حج ہم کر لیں، تقویٰ کے کتنے نمائش ہم دکھا لیں دنیا میں، اللہ کے یہاں نامقبول اگر ہم نے انسانوں کی خدمت نہیں کی۔ خدمت اور عبادت اسی کا نام ہے اسلام۔ ایک واقعہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کیسے روح پرور نظارے انفاق کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا قیصر روم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ شدید گرمی کا موسم، طویل فاصلہ، ہتھیاروں کی ضرورت، سواریوں کی ضرورت، عام چندے کی اپیل کی، اور فدائیان اسلام نے اپنی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس انفاق میں حصہ لیا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف رکھتے تھے، آپ نے خطبہ دیا اور انفاق کی ترغیب دلائی۔ بیچ ہی میں حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹوں کا ان کے کجاوے، کپڑے اور کاٹھی سمیت ذمہ لیتا ہوں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، مسابقت۔ اللہ کے رسول کی تقریر جاری، کیونکہ ضروریات زیادہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹوں کا کپڑے، کجاوے اور کاٹھی سمیت ذمہ لیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خطبہ جاری تھا، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹوں کا کپڑے، کاٹھے اور کجاوی سمیت ذمہ لیتا ہوں۔ راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر سے اترے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے بعد عثمان جو چاہیں کریں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ عثمان غنی، دولت ہی کے غنی نہیں، دل کے غنی، جبھی انہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے۔
ترمذی اور ابو داؤد دونوں کی روایت ہے۔